مولانا ڈاکٹر یاسین عباس صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے کہ یہ ان کا احتجاج برسوں سے مستقل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ آمین۔ ہمارے ہمراہ جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت تاج تعارف نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ انجمن ناصرالرضا نے 150 برس مکمل کیے اور الحمدللہ آپ نے اور آپ کے انجمن کے تمام اراکین نے بالخصوص آپ کے بچوں نے جس طرح سے اہتمام اور انتظام کیا، اور خاص طور سے آپ نے کربلا معلّہ کی زیارت کے لیے ایک بڑا قافلہ انجمن ہائے ماتی جنہوں نے شرکت کی، تو ان کا ایک رکن بھی وہاں پر پہنچا اور ساتھ ساتھ گراف ایجنسی کے ٹیم کے بھی وہاں پر ایک فرد رفیق البھائی کے ہمراہ گئے، اور پوری اس وقت انجمن ماتمی کی نمائندگی بھی آپ کر رہے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ جنت البقیع کا مسئلہ ہے، آج پروٹیسٹ جنت البقیع کے حوالے سے ہے، بات جنت البقیع کی جا رہی ہے، تو انجمن ناصرالرضا کے آپ اہم رکن ہیں، تو انجمن کے حوالے سے کیا پیغام رہے گا؟ سب سے پہلے تو میں گراف ایجنسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گراف ایجنسی نے انجمن ناصرالرضا کے 150 سالہ پروگرام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آج چونکہ جنت البقیع کے احتجاج کا دن ہے، مولانا ڈاکٹر یاسین عباس صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے کہ یہ ان کا احتجاج برسوں سے مستقل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ آمین۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع میری شہزادی کا روضہ جو آل سعود نے مسمار کیا تھا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو یزیدی لشکر تھا، اس لشکر کی تعداد کچھ لوگ بتاتے ہیں 2 لاکھ، کچھ لوگ بتاتے ہیں 4 لاکھ، کچھ لوگ بتاتے ہیں 9 لاکھ تک کی تعداد بتاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں 1 لاکھ کی بھی یزیدی لشکر کی تعداد کو سمجھ لوں تو جس میں سے 50,000 مان لیجئے ہمارے آقا حسین نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائی نے قتل کر دیے، تو 50,000 جو یزیدی لشکر کے بچے تھے جن کی 2-2 3-3 4-4 بیویاں ہوا کرتی تھی، آخر وہ نسل کہاں ہے؟ وہ نسل یہی ہے آل سعود، وہ نسل یہی ہے سلمان، سعودی عرب، یہ وہی نسل ہے جو آج ساری دنیا، ارے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایران نے ان فلسطینی بچوں کے لیے جو 20 لاکھ بچے شہید کر دیے، وہاں کوئی شیعہ بچہ نہیں تھا، کوئی شیعہ گھر نہیں ہے وہاں پہ، وہاں کوئی شیعہ کی مسجد نہیں ہے، وہ اس کو کیا پڑی تھی؟ انسانیت کے ناطے ایران نے اس میں دخل دیا اور اسرائیل سے دنگا لیا۔ کوئی ایران کو ضرورت نہیں تھی وہاں پہ جنگ کرنے کی، مگر انسانیت کے ناطے فلسطین کا ساتھ دیا، ان مظلوم بچوں کا ساتھ دیا، ان مظلوم عوام کا ساتھ دیا جو بے گھر ہوئے۔ غزہ کو تم نے تباہ کیا، آج تم کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو اسی اسرائیل کو ایران نے کیسے دوسرا غزہ بنا دیا ہے۔ آج ہندوستان کا بچہ کم سے کم خامنہ ای صاحب کی شخصیت کا یہ تو فائدہ ہوا کہ ہندوستان کا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب خامنہ ای صاحب کی تائید کر رہا ہے اور سب ایران کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت ہندوستان کی طرف سے بھی ایک میمورنڈم جنت البقیع کے لیے جائے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو اور ہماری شہزادی کا روضہ وہاں پر قائم ہو، اور انشاءاللہ